نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ، بینک سے سودی قرض لینا کیسا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بینک سے سودی قرض لینا، فقہاء کرام نے اس بارے میں جو تصریحات فرمائی ہیں وہ یہ ہے، ذرا تفصیل چاہتا ہے تو میں اس کو ذرا اچھے سے سمجھا دوں تاکہ آپ کی بات ذہن میں اچھی طرح اتر جائے۔ وہ یہ ہے کہ بینک جو ہمارے ہاں ہندوستان کے ہیں وہ عموماً غیر مسلموں کے ہیں، تو ان سے قرض لینا زیادتی دینے کے شرط پر یہ ہمارے علماء کرام نے اس سے عام حالات میں منع فرمایا ہے کہ کسی بھی جب تک کوئی ضرورت شدیدہ سخت ضرورت نہ درپیش ہو تب تک اس طرح زیادتی دینے کی شرط پر قرض لینا ناجائز ہے، منع ہے۔ لیکن اگر کسی کو ایسی سخت ضرورت درپیش آ جائے گئی کہ اس کو مکان خریدنا ہے اور پیسے نہیں مل پا رہے ہیں، یا یہ کہ تجارت کو وسیع کرنا ہے، اور تجارت کو وسیع کرنے کی صورت میں اگر وہ اپنا ذاتی پیسہ لگا دیتا ہے یا قرض لے کر پیسہ اس میں لگا دیتا ہے، تو زیادہ بڑے پیمانے پر اگر وہ تجارت کرے گا اور پیسہ لگائے گا تو پیسہ لگاتے ہی اس کو انکم ٹیکس والے گھیر لیں گے اور زبردست اس پر ٹیکس لگ جائے گا، اور جتنی زیادہ رقم بینک کو دینا ہے اس سے کہیں زیادہ رقم انکم ٹیکس والوں کو دینا پڑے گا، اور وہ حکام ایسی پوچھ تاچھ کریں گے آپ سے، ایسے الٹے سیدھے سوالات کریں گے جن کے مطمئن کرنے والے اطمینان بخش جواب دے کر کے اپنے آپ کو بچا لینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ خواہی نہ خواہی آپ کو پھر ان ادھیکاریوں کو کچھ نہ کچھ روپیہ دینا پڑے گا، لاکھوں لاکھ میں آپ کو ڈیل کرنا پڑے گی، پیسہ دینا پڑے گا، تب آپ انٹرسٹ سے کہیں زیادہ ہوگا یہ، تب آپ اس سے بچ سکیں گے۔ لہٰذا اس صورت میں حکم شرع یہ ہے کہ جہاں یہ سچویشن ہو، یہ پوزیشن ہو، تو وہاں پر بینک سے لون لینا جائز ہے، درست ہے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی زیادتی سود نہیں دی جا رہی، بلکہ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ تھوڑا مال دے کر کے اپنے زیادہ مال کو بچا رہے ہیں۔ اور یہ تمام فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب دو ضرر نقصان انسان کے سامنے درپیش ہوں تو جو اس میں خفیف ہو، ہلکا ہو، اس کو اختیار کر لیں، اور جو اشد اور سخت ہو اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اصل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ انسان کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے اور یا نہیں ہوتا ہے، لیکن رشتہ داروں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ بزنس کو ڈیولپ کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے یا وغیرہ خرید سکتا ہے، لیکن پھر وہ حکومتی گرفت سے بچنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو جواب عنایت فرمایا اس کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ یہ ایسی حالت میں، ایسی سچویشن میں بینک سے قرض لے سکتا ہے، بالکل یہ جائز ہے، حلال ہے، اس لیے کہ وہ قرض سے لے کر پیسہ لگائے یا اپنا پیسہ لگائے، بہرحال حکومت کے ٹیکس کے دائرے میں بھی آ جائے گا، اونچے پیمانے کی بات چل رہی ہے، اور پھر طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کی انکم ٹیکس کے سوالات، دوسرے ادھیکاریوں کے سوالات، یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیا سورس ہے اس کے آنے کا، کہیں سے اور سے فنڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے، طرح طرح کی بیجا سوالات کر کے انسان کو مشکلات میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ تو اور گورنمنٹ یہ سیدھا ضابطہ بھی ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ٹیکس سے یا اس طرح کرو کہ لون لے بولو بینک سے، تو جب تمہاری ذاتی بینک میں چلی جائے گی تو اب تمہاری آمدنی جو ہوگی اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ آج کل وکلا بھی جو ہے یہی مشورہ دیتے ہیں، یہ بہت حکومت کے ظاہر ہے، جو وکلا ہم کو مشورہ دیتے ہیں وہ آئین اور سنویدھان کی روشنی میں ہی وہ ہم کو مشورہ دیتے ہیں، تو اگر اس طریقے سے ہم کرتے ہیں تو بلا شبہ یہ شرعاً بھی جائز و درست ہے اور آئین ہند کے بھی مطابق ہے۔ ٹھیک ہے۔